کہ سفر کی فضیلت کیا ہے۔ راہ خدا میں نے علم حاصل کرنے کے لیے، تو اس علم حاصل کرنے کے تو بہت سارے واقعات بھی ہیں، سفر کے فضائل بھی ہیں، اور ایک ایک حدیث کی معلومات کے لیے سننے کے لیے صحابہ کرام کا ایک ایک مہینے کے لیے سفر کرنا بھی ثابت ہے، صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ تو بہرحال یہ کہ راہ خدا میں علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ہے، راہ خدا میں سفر کرنا ہے، اس کے فضائل کافی ہیں۔ مثلا ایک فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص طلب علم کے لیے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ پاک کی راہ میں ہے، راہ خدا میں۔ اور جو علم دین کے لیے نکلا اور اگر راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے۔ اور علم دین کے راستے میں نکلنے والی کی راہوں میں فرشتے پر بچھاتے ہیں اس کی خوشنودی کے لیے۔ تو یہ چونکہ حدیثیں پہلے عام ہوں گی تو بعض اوقات مسخرے بھی ہوتے ہیں، جیسے آج کل سوشل میڈیا میں اس طرح کی باتوں کی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایک نے مذاق اڑایا، کوئی طالب علم گزر رہا تھا، اس سے کہا کہ میاں سنبھال کے رکھنا، پر بچھے میں فرشتوں کے، کہیں کسی فرشتے کا پر کچل مت دینا۔ تو اس کے پاؤں میں آکلا ہو گیا۔ آکلا ایک پھوڑا ہے جس سے اس کا پاؤں کاٹ دیا گیا، بعد میں سڑ گیا اس کا پاؤں، کیونکہ اس نے اس حدیث پاک کے معاملات میں انٹرفیئر کیا، مذاق اڑایا معاذ اللہ۔ تو یہ ہمیں فرشتوں کے پر تھوڑی نظر آتے ہیں، یہ تو فرشتے بھی کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، محافظین فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو نظر تو نہیں آتے۔ نظر آنا شرط نہیں ہے، کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہم کو نظر آتا ہے کیا؟ ایمان ہے نا ہمارا۔ اور مومن کی شان ہے یؤمنون بالغیب، جو قرآن شریف کی پہلا سورہ بقرہ کے شروعات میں یؤمنون بالغیب، مومن کی شان ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق حق حق، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی حدیث پاک پر کیلو کال نہ کریں، منن والے بنے، سوچن والے نہ بنے۔ اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، جس نے تلاش علم کی راہ اختیار کی اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس کا نمبر 2691، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس حدیث میں مزید تفصیل ہے۔ اس میں اوپر جو ابھی بیان ہوا اس کے ساتھ یہ بھی روایت ہے کہ ملائکہ یعنی فرشتے علم حاصل کرنے والے کی رضا اور خوشی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز دعائیں مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی تہ کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا استغفار کرتی ہیں۔ اور عالم کی عظمت اور علو مرتبے کی بلندی عابد پر یعنی عبادت گزار پر جو عالم نہ ہو پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے ماہ تمام یعنی مکمل چاند کو باقی تمام ستاروں پر۔ اور بھی کئی روایات ہیں اس میں، بزرگان دین کے بے شمار واقعات ہیں کہ جنہوں نے طلب علم کے لیے سفر کیا۔ ہمارے مرشد غوث پاک نے بھی سفر کیے اور جنگلوں میں بیابان میں قیام کیے، فاقے کیے، علم حاصل کیا۔ ہم لوگوں کو تو علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، پہلے واقعی پیاسے کنویں کی تلاش میں نکلتے تھے، اب کنواں پیاسوں کی تلاش میں گھوم رہا ہے، گھر آ کر علم دے رہا ہے، نہیں لیتے۔ مدنی چینل کیا ہے؟ کنواں تو ہے علم دین کا ایک طرح سے، وہ ہمیں گھر آ کر علم دین دے رہا ہے، ہم آف کر دیتے، سوئچ کر جاتے ہیں اس جگہ، معاذ اللہ وہ جہنم کے کنویں کی طرف رخ کر دیتے ہیں۔ نہیں، مدنی چینل دیکھا کریں، اپنے بچوں کو صرف مدنی چینل کا عادی بنائیں، دوسرے چینل رکھیں ہی نہیں گھر میں، تاکہ وہ ڈانس نہ دیکھے، گانے نہ سنے، ورنہ ٹانگیں تھرکائے گا، اور ٹانگیں تھرکاتے تھرکاتے کو الٹا سیدھا پاؤں کو لگ نہ جائے اور گھر سے باہر نہ نکال دے شادی کے بعد۔ مدنی چینل دیکھے گا تو انشاءاللہ ایسا نہیں کرے گا۔ میں صحیح بولتا ہوں، آپ کو حالات بہت خراب ہے، بہت خراب ہے۔ اپنی اولاد کو سنبھالیں، دینی تعلیم دیں، اور ویسے ہی ضروری بھی ہے۔ قرآن کریم حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یا پتھر وہ یعنی بت، ان کو بھی ڈالا جائے گا۔ ان کو پتھر کا کوئی قصور ہے نہ ان کو کوئی تکلیف ہے، لیکن جو ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے، الہ سمجھتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، سمجھتے کہ یہ ہم کو سب کچھ دیتا ہے، تو یہ ان کو حسرت ہوگی کہ یہ چلو یہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ایک عذاب میں سمجھو ان کے لیے اضافہ ہے کہ یہ تو ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا،
ہم سمجھے تھے کہ یہ بچاتا ہے، یہ دیتا ہے. دیکھو بعض لوگ اس کو اولیاء کرام پر لے آتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، اولیاء کرام تو اور ہے، اور یہ پتھر کے بت ہیں. اولیاء کرام تو بت پرستی کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اور مٹانے میں جیسے ابھی ہم نے سنا حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ کو مسلمان کیا. تو یہ تو مطلب ہے نا کہ غیر خدا کی خدائیوں کو مٹا رہے ہیں، اور ایک خدا جو حقیقی خدا ہے اس کی بارگاہ میں جھکا رہے ہیں. تو ان کو معاذ اللہ ان سے تشبیہ دینا، نعوذ باللہ، خدا کی قسم بہت بڑی جرت ہے. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت دے، کھرے کھوٹے کی پہچان نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.